قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو گزشتہ جمعوں پہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو، جو نمایاں پہلو ہے، جو بنیادی پہلو ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ وہ عظیم پہلو ہے جس پہلو کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلو کو ذکر فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے۔ ان آیات طیبہ سے، آیات مبارکہ سے اس کام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا عظیم کام ہے، یہ کام کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کام، اس کام کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت اللہ والا کام، یہ تمام نبیوں کی ذمہ داری اور فرض رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھیجے ہوئے رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، سب نبیوں کی اجتماعی اور مشترکہ محنت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور خود اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول، پیغمبر، وہ نبی، رسول، پیغمبر بھی اللہ کے حکموں کی طرف، دین کی طرف، حق کی طرف، خیر کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اور یہ دعوت والا کام جو ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام، اس امت کو خاص طور پہ اس کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ اب وہ نبیوں والی جو محنت تھی، نبی جس کام کو سر انجام دیتے تھے خصوصی طور پہ، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، اب یہ محنت اس امت کے ذمہ لگی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ خیر کی طرف بلانے والی ہے، نیکی کا حکم کرنے والی ہے، برائی سے منع کرنے والی ہے۔ اس جماعت کا بنیادی کام ہی یہ ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے، اس کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف دعوت دے، حق کی طرف دعوت دے، اللہ کے احکام کی طرف دعوت دے۔ تو اس امت میں فرمایا گیا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
جس جماعت کا اٹھنا بیٹھنا اسی کام کی خاطر ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والی، محنت کرنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے۔ اور وہ نفع اور فائدے والا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی کے کاموں سے منع کرنا۔ یہ ہے حقیقت میں لوگوں کا نفع۔ نیکی کی طرف بلائیں گے تو بلانے والوں کے لیے بھی نفع، اور جو اس بلانے پر، دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کا بھی دنیا آخرت کا نفع اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے هذه سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے، یہی میری جو ہے نبوت ملنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑوں، علی بصیرت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میری بھی یہ ذمہ داری ہے، اور میری پیروی کرنے والے، میری اتباع کرنے والے، میری امت میں شامل ہونے والے، ان سب کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو قرآن میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، ذکر کیا ہے، تذکرہ فرمایا ہے، اور اس امت کی ذمہ داری بتائی ہے کہ دعوت کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کیا جائے، لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ کے احکام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا وذالک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص معصیت کو دیکھے، نافرمانی کو دیکھے، اللہ کے احکام کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس نافرمانی کو، اس معصیت کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے، کم از کم اس برائی کی جو ہے نفرت اس کے دل کے اندر ہو کہ یہ برا عمل ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، شریعت کی حدود توڑنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا درجہ امر بالمعروف کا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، اگر سمجھتا ہے کہ زبان سے روکنے بھی میرے بس میں نہیں ہے تو اتنا تو انسان کے بس میں ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ واقعی اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایک درجہ تو تھا کہ ہاتھ سے روکتا، ایک درجہ تھا کہ زبان سے روکتا، اور ایک درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور کمزور ترین درجہ کیا ہے
اس کو دل میں برا سمجھنا. اگر خدا نہ خواستہ دل میں اس برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کے کاموں پر بلانے والوں کے لیے بڑے فضائل ذکر کیے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، خیر کی طرف دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، یہ نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، اور ایک حدیث میں فرمایا من دل علی الخیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو خیر کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، بلائی کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نیکی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کو کرنے والے کو ملے گا. اور فرمایا کہ جتنا اجر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس پر دعوت دینے والے کو ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ، جن کا ثواب آدمی دنیا سے چلا جائے، قبر میں چلا جائے، پھر بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. پہلی چیز اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا، دنیا سے چلا گیا، وہ سلسلہ اگر جاری رہا تو نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے ہوں. تو لوگوں کو اگر ہدایت کی دعوت دی، خیر کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، اور کہنے سننے سے کوئی نمازی بن گیا، خیر کے کام پہ آ گیا، حق بات ماننے والا بن گیا، اللہ کا فرما بردار بن گیا، یہ بندہ بتانے والا، حق کا راستہ بتانے والا، نیکی کا راستہ بتانے والا دنیا سے چلا جائے گا، جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد. جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے جب دعا کرتی ہے تو اس دعا کا اثر بھی نیکیوں کی صورت میں اس کو ملتا رہتا ہے. تو نیک کام کی طرف دعوت دینا بڑے فائدے کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کا جب جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں عنایت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر آپ کی کہنے سننے سے، آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، حق بات کو مان لیتا ہے، تو تیرا یہ عمل، ایک بندے کا ہدایت پر آنا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اس دور میں سرخ اونٹ بہت بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، بہت بڑی متاع سمجھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا ایک بندے کا ہدایت پر آ جانا تیرے لیے جو ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو جہاں اس کام کی اہمیت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، اس کی اہمیت ہے اور اس کے کرنے والوں کے لیے فضائل ہیں، اجر و ثواب کے وعدے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس محنت سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وعید بھی بڑی سخت ہے. حدیث طیبہ میں ایسے شخص کے لیے سخت وعیدوں کا بھی بیان ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں میں بیان کی ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی کے کاموں سے منع نہیں کرتا، وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے میں ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے، تم اللہ سے کوئی سوال کرو، اللہ وہ تمہاری حاجت کو پورا نہ کرے.
تو کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے اس حکم سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اگر غفلت اختیار کریں گے، سستی کا شکار ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہاری یہ سستی، تمہاری یہ غفلت اتنی ناپسند ہے کہ تم اللہ کے دربار میں جولیاں پھیلاؤ گے تو تمہاری جولی خالی لوٹیں گی، اللہ کے دربار میں مانگو گے تو دعائیں تمہاری کچھ دعاؤں میں اثر نہیں رہے گا، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا نہیں کرے گا۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تباہی کا جو سبب ذکر کیا، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی، ان پر پھٹکار پڑی، اللہ کا عذاب آیا۔ کیوں عذاب آیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن المنکر، کہ ان کی نظروں کے سامنے اللہ کے احکام کو توڑا جاتا تھا، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں، اللہ کے احکام کو پامال کیا جاتا تھا، اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا نہیں کرتا تھا، اس برائی کو برائی سمجھا نہیں کرتے تھے، ان کو روکا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے اپنا غضب نازل کیا۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن المنکر، کہ وہ برائی، نافرمانی، معصیت کے کام سے نہیں روکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مثال بیان کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا کتنے نقصان کا باعث ہے، کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھنے والا، اللہ کے احکام کی فکر کرنے والا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا، اور وہ شخص جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اندر سوار ہیں اور کرے کے ذریعے اس کشتی کے دو حصوں میں وہ دو حصوں کو تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصہ اوپر کا ہے، ایک حصہ نیچے والے لوگوں کا ہے۔ اب دو حصوں میں، اب نیچے والے جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب نیچے والے یہ سوچ کر کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یا ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، وہ اس کشتی کو نیچے سے سوراخ کر کے اسی دریا سمندر سے پانی لینا شروع کر دیں، اور اوپر والے ان کو نہ روکیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں کیا، وہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ہاتھ سے پکڑ کے ان کو اس حماقت والے عمل سے نہیں روکیں گے تو دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو برائی سے نہ روکنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ اگر کوئی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی، معصیت کے اندر پڑے ہوئے ہوں اور اس قوم کے لوگ باوجود طاقت کے، باوجود ہمت کے ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کو منع نہیں کرتے، ان سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان سب پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثال سے یہ بات واضح کر دی کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اگر نیک لوگ ان کی فکر نہیں کریں گے تو ان سب پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ نیکوں پر بھی اور بدکاروں سب پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اس کی مزید تفصیل دریافت فرمائی کہ نیک لوگ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان پر عذاب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے تو ان کی یہ سزا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اگر برے اعمال لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو پھر ان کے برے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے برائیاں ہوتی رہیں ہم روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود نہ روکیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی اور ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کا اپنا معاملہ ہے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہے، ہم تو اپنا نماز روزہ کرتے ہیں۔
بھائی ٹھیک ہے اپنے نماز روزہ کرنے کا اجر تو ملے گا، لیکن اللہ کے اس حکم امر بالمعروف اور نہیں عن منکر میں کوتاہی اور سستی پر اللہ کی جانب سے عذاب اور پکڑ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برے اعمال سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہ اس امت کے فرائض میں ہے، اور اس امت کو جو فضیلت ملی ہے قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ پاک نے یہ خصوصیت، یہ حکم خصوصی طور پہ اس امت کے ذمہ لگایا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا مشن یہ کام ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی محنت۔ تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العزت سوال کریں گے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اب شوہر اپنے والد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اپنی بیوی بچوں کا نگہبان ہے، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا جی۔ اس طرح استاد اپنے شاگردوں کا نگہبان ہے، استاد سے اپنے بچوں کے معاملے میں پوچھا جائے گا۔ ایک صوبے کا، یہ ایک ملک کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس ملک کے حوالے سے پوچھا جائے گا، وہ اس ملک کا ذمہ دار ہے، تو جو جس درجے کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے سوال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ جب اللہ کے احکام پورے کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے یہ طریقے ہیں جن میں نماز ہے اور دیگر شریعت کے احکام ہیں، ان احکام پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کام پر لانا، جو جو ہمارے بس میں ہے، جو جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو بھی اللہ کے ان احکام کی طرف متوجہ کرنا، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی جماعت دے دی ہے، ایک ایسا طبقہ دے دیا ہے جنہوں نے قرآن کی اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو بنایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا مشن یہ دعوت و تبلیغ والا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا۔ تو اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے تبلیغ کی محنت اس کو دی ہے، اور ایک کام دیا اللہ پاک نے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اور اللہ کی مدد دیکھنی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے تک اس دعوت و تبلیغ اور تبلیغی جماعت کی محنت کو پہنچایا ہے۔ یہ اس کے اللہ کی طرف سے نا قبولیت کی دلیل ہے۔ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی جو اللہ کے احکام سے، شریعت سے غافل تھے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس محنت کو کرنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور دوسرے لوگوں کی فکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔